السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کے ولی، اولیاء اللہ، کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں، آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ ایک سادہ سا بندہ ہے، احمد نام ہے، اور وہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے انجینئر محمد مرزا کے ساتھ۔ یہی سوال ہوا ہے کہ آپ کو اولیاء اللہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تو ناظرین بڑی کمال کی گفتگو کی ہے، آپ گفتگو سنیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ کا ان تمام تر اولیاء کے حوالے سے کیا موقع؟ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان میں، میرے ابا ہی نہیں ہے، مجھے کیا انٹرسٹ ہوگا؟ مجھے تو انٹرسٹ ہے خلفائے راشدین میں، صحابہ اکرام میں، تابعین میں، اہل بیت میں، محدثین میں۔ اب مجھے کیا، آج مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی دیوبندی بریلویوں سے آگے پوچھے کہ بتائیں اشرف تھانوی کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے، وہ کہے گا بھی اشرف تھانوی کہاں سے آ گیا، دین کے اوپر بات کرو، یا وہ کہہ دے گا سیدھا کافر، یہی کہے گا نا۔ تو میں تو پیچھے ہٹاؤں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں اولیاء کرام جن کو یہ کہتے ہیں اولیاء کرام، اور اولیاء کرام میں ان کو مانتا ہوں، اولیاء اللہ نہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کی گارنٹی وحی کی تائید کے ساتھ صرف وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے۔ مجھے بتائیں ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ ہم کسی شخص کو ولی اللہ ڈکلیئر کر دیں؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں، وہ طریقہ بتا دیں، میں بھی ٹیسٹر لگا کے چیک کر لیتا ہوں کہ ولی اللہ ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ الٹا ان کا تعارف جن کتابوں کے ذریعے مجھے ہو رہا ہے ان میں تو گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان گستاخیوں سے سروے نظر کریں، انہیں ولی مان لیں۔ یہ بات میں صحابہ اور اہل بیت کے لیے تو کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا تھا۔ اگر آپ مولا علی کے اوپر کوئی جھوٹ باندھیں گے نا، میں مولا علی کا دفاع کروں گا، میں کہوں گا یہ مولا علی نے نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان بہو، فرید الدین گنج شکر، ان کی کوئی بکواسیات میرے سامنے لا کے رکھیں گے نا، اور آپ کہیں گے کہ انجینئر صاحب ان کو بزرگ مان لیں، آپ کہیں انہوں نے نہیں فرمائی، یہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ قیامت الدین اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھ لیا کہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ جو ان کا تعارف تھا کتابیں ان میں تو گستاخیاں لکھی تھی، تو چوتھے ملے کیوں دفاع کی تھا کہ میں تو کیا سی؟ صحابہ اور اہل بیت کے دفاع کا تو اللہ نے کہا ہے نا، اللہ نے کہا کہ ان جیسا ایمان رکھو، وہ تو رول ماڈل ہیں۔ اب مجھے بتائیں کیا بریلوی اشرف تھانوی کے ایمان کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بے شک 2000 کتابیں لکھی ہیں، حفظ الایمان میں اس نے گستاخی کی ہے، تو میں چبھ رہی ہے نا، تو مجھے بھی تمہارے بابوں کی گستاخیاں چبھتی ہیں۔ تم اشرف تھانوی کو مان لو نا ولی اللہ، کبھی نہیں مانیں گے، وہ تو حکیم الامت مانتے ہیں دیوبندی، تو میں تمہارے بزرگوں کو کیوں مان لوں؟ میری بھی آپ مجبوری سمجھیں، میں اگر ان بابوں کو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ان کی کتابوں میں یہی تعارف لکھا ہوا ہے اگر مانوں نا، میں خود اپنے ایمان سے فارغ ہو جاؤں۔ ہاں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ خود حنیف قریشی مان رہے کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اب یہ منجی ٹھکوا رہے ہیں بایزید بستامی کی، کون؟ حنیف قریشی صاحب۔ حنیف قریشی کا کام تھا، وہ کہتا کہ یہ غلط عبارت ہے، اس نے کہا نہیں میں اس کی تعویل کروں گا، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ اب مجھے بتائیں میں نبی علیہ السلام کا سامنا کر سکتا ہوں یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ آپ اور تمام انبیاء یہ بایزید بستامی یزید کے ابے کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو میں تو گیا اور حنیف قریشی صاحب کو اور باقی مولویوں کو بتاؤ کہ شکر کرو کہ انجینئر کی زبان ہے۔ آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے نا تو تمہارے بزرگوں کی قبریں بھی جو ہے نا وہ اکھڑوا دیتے، ہاں، اور تم لوگوں کو بھی پابندی لگاتے بولنے کے اوپر، جس طرح آج کل وہ سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک خاص ٹاپک کے اوپر، یہ پابندی حضرت عمر نے لگا دینی تھی کہ خبردار کسی بابے کا نام لیا تو کلمہ پڑھانے لے نہ سوچ دوں۔ اچھا علی بھائی، آپ نے کہا کہ اگر قیامت کے روز آپ سے سوال ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ آپ ان کا دفاع کر رہے تھے کہ جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے، تو اگر ہم اس کو دوسری سائڈ سے دیکھیں کہ آپ سے اگر یہ سوال ہو جائے کہ وہ لوگ کہ جن سے ایک باتیں منسوب تھی اور علماء کرام نے بعد میں وضاحت دے دی، علماء کرام کی وضاحت نہیں ہم مانتے، نہیں اگر وہ دے دیتے ہیں جو دفاع جب دفاع مانے نہیں وضاحت میرے ڈر سے دے رہے ہیں نا، وضاحت تب مانوں گا میں، احمد بریلوی وضاحت دے گا، اشرف تھانوی دے گا، یا ان کی وضاحت میں مانوں گا، یہ کہیں کہ احمد بریلوی نے جو دفاع کیا تھا وہ غلط کیا تھا، پیر میل شاہ صاحب نے جو چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا وہ غلط کیا، اور اس کی وجہ سے پیر میل شاہ صاحب بھی خود ایمان سے فارغ ہوئے
اور ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا. یہ کریں. علی بھائی پھر گستاخی بھی تو تب مانے نا جب آپ کے سامنے آگے چشتی رسول اللہ. میرے سامنے تو آئی بھی ہے نا. نہیں انہوں نے خود آگے تو نہیں پڑھایا نا کلمہ. اور میرے بھائی تو ہم ان پرسن تو اس کو نہیں کہہ رہے نا. میں نے پوری گفتگو میں خود حنیف قریشی صاحب نے پوڈ کاسٹ میں مانا ہے کہ انجینئر صاحب نے کبھی بزرگوں کو کافر نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ یہ کافر ہیں. میں ان کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ یہ ڈاؤٹ فل ہو گئے ہیں. کفر اسلام کا فیصلہ نہیں کر رہا. میں ان کو کافر نہیں کہتا, بالکل نہیں کہتا. کافر کیوں کہوں جب میرے سامنے کفر, چونکہ ان کا تعارف یہ ہوا ہے تو اس لیے اس تعارف کی وجہ سے ایٹ لیسٹ اگر میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا نا تو ولی اللہ ماننے کے لیے تو میں تیار نہیں ہو رہا. شکر کریں کہ میں کافر نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ اتنا گند وابستہ ہے آپ ان کی بزرگی کیوں منوانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے نا مجھے. اگر میں کافر کہوں نا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کفر تو نہیں کیا نا انہوں نے, اگرچہ ان کے ماننے والے ان کے کسٹوڈین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا ہوا ہے. وہ تو مان رہے ہیں, یہ معرفت کی بات ہے, ویڈیوز میں مان لیا. علی بھائی میں بہت زیادہ کنفیوزڈ ہوں تمام عنصر کو لے کے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ان بزرگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر علماء کرام آگے وضاحت دے دیتے ہیں کہ ان سے منسوب ہیں یہ چیزیں, سب کہہ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں ان کی وضاحت بھی نہیں مانوں گا جب تک اعلیٰ حضرت خود آ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نہ آئے, یہ کہہ دیں کہ اعلیٰ حضرت کا نکاح ٹوٹ گیا تھا, اس نے جو دفاع کیا تھا, یہ کہ پھر مجھے اخلاص پتہ چل جائے گا نا. یہ اپنے نبی کے لیے 2-3 بابوں کی قربانی نہیں دے سکتے. فارغ کر دینا پیر میلی شاہ صاحب کو, احمد بریلوی کو فارغ کر دیں, یا کہیں گے اسے پتہ ہی نہیں چلا. جب یہ کہیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ مانو کہ ان کو غوث وقت مانتے تھے. ان بچاروں کا علمی لیول یہ تھا کہ انہوں نے کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی اور تمہیں دین سکھا کے گئے. ان کو پتہ ہے کہ اس کے ماننے کے ساتھ کیا کورالریز جڑی ہوئی ہیں. یہ کتنا آسان معاملہ ہے. 2 منٹ میں کہہ دیں کہ جی پیر میلی شاہ صاحب کو غلطی لگ گئی تھی, یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. نہیں کہیں گے نا, مجھے پتا ہے یہ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا پورا مقدمہ الٹ جائے گا. اور میرا مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں کہ میں جو اصول اور مبادی پہ بات کر رہا ہوں اس کے اوپر بات کریں. اور یہ کرائٹیریا ان کا مخالفین کے بارے میں ہے. اعلیٰ حضرت نے حسام الرحمن میں لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوئی, قاسم نانوتوی, اسماعیل امبیٹوی, ان 4 کو انہوں نے کافر کہا تھا اور 5واں غلام احمد قادیانی تھا. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کہ کسی کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اب مجھے بتائیں کہ اعلیٰ حضرت اگر چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے گئے ہیں اس کتاب کا, پیر میل شاہ صاحب چشتی رسول اللہ کا روحانیت کے نام کے اوپر دفاع کر کے گئے ہیں, تو اعلیٰ حضرت کے بقول تو ان کے کفر میں شک کرنے سے بھی میں کافر ہو جاؤں گا. میں تو اپنا ایمان بچا رہا ہوں. علی بھائی آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے دفاع کی, تھوڑی وضاحت اس حوالے سے دے دیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا سبا سنابل جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. یہ کہا انہوں نے. یعنی اسی طریقے سے کہ آج باپا جانی کہیں کہ غلام احمد قادیانی دجال نے جو کشتی نوح کتاب لکھی ہے یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر یہ سٹیٹمنٹ دے آج باپا جانی, اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا کہ باپا جانی فرنٹ مین ہے غلام احمد قادیانی دجال کا, اور اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ ایک شخص جس نے دعوی نبوت کیا اور اس نے اپنے تصوف کی آڑ میں وہ فرسودہ نظریات جس کتاب میں لکھے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو پھر زیادہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے باپا جانی نے کتاب پڑھی نہیں, پھر میں کہوں گا بڑا جھوٹا ہے, بغیر پڑھے انہیں گل کیتی ہے, یہ کہیں گے نا. تو اعلیٰ حضرت کو یا تو جھوٹا ڈکلیئر کریں یا یہ ڈکلیئر کریں کہ وہ کلپرٹ ہے, اس میں شامل ہے. دونوں میں سے ایک کام کر لیں. تو دونوں میں سے ایک کام بھی ہو جائے نا, میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا یار, اور کیا چاہیے. یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں دوسروں سے. آج تک بریلویوں کا جھگڑا کیا ہے دیوبندیوں سے کہ تمہارے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں, توبہ کرو. ہم ایک ہیں, آج تک یہ کہتے ہیں. حسام الرحمن کے مقدمے میں ان کے جب بھی تقریزات لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, ہم دونوں انفی تھے, پیچھے سے ایک ہی فقہ کے ماننے والے تھے. تمہارے بزرگوں نے گستاخیاں کی, اور گستاخیاں کو ڈھیروں نہیں ہیں, 5 عبارتیں ہیں 5 بندوں کی. اشرف تھانوی کی 2000 کتابوں میں سے ایک پڑیا چھوٹی سی ڈھونڈی حفظ الایمان, اس میں بھی ایک جملہ پکڑا اعلیٰ حضرت نے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک پکڑا. اب میں نے اعلیٰ حضرت کی چیزیں پکڑ لی ہیں یا ان کے بابوں کی پکڑ لی ہیں, تو میں تو اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں. میں تو اعلیٰ حضرت پلس ہوں, سینئر اعلیٰ حضرت. آج یہ نئی گل ہے جو سینئر اعلیٰ حضرت. علی بھائی سبا سنابل کا آپ نے حوالہ دیا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو وہ عبارت اس ٹائم پتہ نہ ہو جس ٹائم انہوں نے سبا سنابل کے حوالے سے اپنی اسٹیٹمنٹ دی, اور بعد میں جب پتہ چلا ہو تو انہوں نے اس سے کچھ بس ہم جیت کے ہم یہ کہہ رہے ہیں جن کو آپ نے اعلیٰ حضرت بنایا ہوا ہے, محدث بنایا ہوا ہے, یہ نہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں نہ کسی کی کتابیں پڑھتے ہیں, چپ کر کے آپ کو ریفر کر دیتے ہیں. اتنے بونگے ہیں یہ, ان کو اپنا لیڈر نہ مانے کہ آپ کو کفریات والی کتابیں ریفر کر دیتے ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں. ان بیچاروں نے بغیر پڑھے ہی چیزوں کی تعریف کر دی ہے. اب دیکھیں پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو زید ابن حارثہ
کی بیوی کے ساتھ نبی اسلام کا جو سکینڈل ہے نعوذ باللہ، یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں داخل کیا ہے، اور وہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا تھا، اور کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ دیا پیر میل شاہ صاحب نے، وہاں پر اس کتاب کی تعریف کر دی اور اپنی تفسیر میں لکھا یہ کافروں والا واقعہ ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کافر کون ہے، خود ان کے حضرت علی اجویری صاحب، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم کہتے ہیں یہ بغیر پڑھے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آج دنیا میں چینج کیوں آئی ہے۔ انجینئر صاحب ہر چیز کو پڑھتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، پوری ورکنگ کرنے کے بعد کوئی بات رکھتے ہیں۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے ان بزرگوں سے کہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا۔ غلطی ہونا اور چیز ہے، غلطی مجھے بھی لگ سکتی ہے، کئی جگہ پہ لگی ہے، میں نے رجوع کیا، لیکن یہ غلطیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آج تک، یہ مانے نا کہ غلط کیا ہے۔ علی بھائی آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پڑھا نہیں، اب تھوڑی دیر پہلے آپ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو ترجمہ ہے اس پہ میں بغیر عربی گرامر سمجھے میں آنکھیں بند کری ان کے ترجمے کو مانتا ہوں۔ بریلویوں کے لیے، بریلویوں کے لیے میں تو ساروں کے ترجمے کو مانتا ہوں۔ میرے نزدیک تمام مقادر فکر کا ترجمہ درست ہے، کسی نے بےمانی نہیں کی، ڈنڈی ماری ہے اکا دکا جگہ پہ، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اوورال ترجمہ ایک ہے۔ ترجمہ درست ہے تو عقائد کیوں درست نہیں ہے؟ یہ تو ان سے پوچھے نا کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کر رہے ہیں تو خود اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو بھی چاہیے تھا نا کہ آپ کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، آپ نے کہا جب میں نے مدد مانگنی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ اگر ایک مسلمان خود اپنی کتاب پہ عمل نہیں کر رہا تو مجھ سے کیوں پوچھا جائے گا؟ یہ تو اسی سے پوچھنا چاہیے نا کہ تو نے صرف ترجمہ کیا تھا، عمل کوئی نہیں تھا کرنا اس کے اوپر۔ آپ دیکھیں بخاری مسلم کا ترجمہ کر کے فوت ہو جاتے ہیں، نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں۔ باپا جانی بھی ویڈیو میں کہہ رہے تھے آپ کو پتا ہے قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے، تو نماز تو بخاری کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہا باپا جانی۔ اچھا نماز اس طریقے میں پڑھ رہے ہیں کہ جو طریقہ موجود ہی نہیں مین اسٹریم کی کتابوں میں۔ ایک ترمذی میں روایت آئی جس کو امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک کا قول لکھا کہ یہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے روایت، اور امام ابو داؤد نے کہا ولیس بصحیح علی ھذا المعنی، اور ساری حدیث کی کتابوں میں ایک ہی طریقہ چل رہا ہے رفع الیدین کے ساتھ، جو عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا، جو امام غزالی نے بھی لکھا وہاں کہ یہ دوسری طرف پیلی چپل پہنی ہوئی ہے مسواک کے لیے، یہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے باقاعدہ خانہ۔ جب رفع الیدین کا کہتے ہیں تو سنت ہی ہے نا، تو بھائی مسواک بھی سنت ہی، چھوڑ دو، اس کی تو چھوڑنے کی اجازت حضور نے خود دی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا، فرض کو نہیں نہ کی، لیکن جو طریقہ نبی رسول سکھا کے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں خالی سنت ہی ہے۔ ایک طرف سنت کرتے ہیں، دوسری طرف سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا ہے، کبھی کہتے ہیں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا، اور کبھی کوئی رفع الیدین شروع کرتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ قادیانی ہو جائے گا۔ وہ تو ہم نے بتایا کہ قادیانی تو حنفی ہیں، قادیانی تو بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس کبھی قادیانی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی نماز کا طریقہ قادیانیوں والا نہیں ہے۔ بریلوی دیوبندیوں کے چانسز ہیں کہ وہ قادیانی ہو جائے، آلریڈی نماز اسی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں۔ لو سامو۔ اچھا آپ نے قادیانیوں کے ٹاپک پہ بات کی، میں اسی میں آگے بات کروں گا کہ وہاں پہ آپ نے واضح کفر کا فتویٰ لگایا ہے، ٹھیک ہے، غلام احمد قادیانی پہ، ہاں، لیکن یہاں پر آپ یہ کہتے ہیں ہم ان کو مانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان بزرگوں کے ماننے والوں کو بھی مانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کو چندہ بھی دیتے ہیں۔ جب وہ قادیانی دجال ہے اور یہ ان سے بڑے دجال ہیں، ان کے پیچھے پھر نماز کیسے؟ جو میرے سامنے کہنا چشتی رسول اللہ درست ہے، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا، کتے کی موت مر جائے میرے سامنے ایسے سکتا میرے ہوا۔ خیال سے اس ٹائم تو ابھی کوئی میں بھی تو اس کو نہیں مانتا، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جو چشتی رسول اللہ کو درست کہتا ہو۔ وہ آپ کو نہیں بتاتے نا۔ اچھا ویسے بریلویوں کے علماء بھی کنڈی لگا کے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کی پبلک ساری ہمارے اسٹوڈنٹ ہو چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ بتائیں گے نہیں آپ کے سامنے، مجھے بتائیں نا کوئی بریلوی کے سامنے کہے کہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتا ہوں، بالکل ٹھیک کہا تھا، اور میرے ڈر کی ایسے کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہے۔ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی پنڈی میں ہے مجھے بتائیں، کوئی ایڈریس بتائیں مجھے۔ اور نیب قریشی جس نے مناظرہ کیا تھا وہ بھاگ گیا، وہ کہتا کتابیں بدل گئی ہیں۔ اگر نیب قریشی بھاگ گیا باقی تو شاہی کوئی نہیں دفاع کرتا چشتی رسول اللہ کا، اب ڈر گئے میری وجہ سے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ہے کہ میرے شور بجانے سے کم از کم ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ امام اور مولوی مل گئے ہیں جو چشتی رسول اللہ کو اب کفر ہی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایسے ڈرائیور تیار کر دیے ہیں، وہ جس مرضی گاڑی میں بیٹھے، یعنی کہ جس مرضی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، وہ ڈرائیور اللہ کا شکر ہے چشتی رسول اللہ کو جائز نہیں سمجھتا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو منظر فرمائی۔ ناظرین اولیاء اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ نمبر ایک اللہ کے ولی کون ہے؟ ایمان والے جو ایمان لے آئے۔ پھر ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، اور جو شیطان کے یار ہیں، شیطان کے بیلی ہیں، وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔
नाज़रीन वलियों को कोई भी इनकार नहीं करता। लेकिन अगली बात, शरीयत हमारे लिए रब्बुल आलमीन का कुरान और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान। आप हैरान हो गए बरेली वक्फ फिक्र के यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम आपको पता है ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। अगर हम अहमद रज़ा खां बरेलवी की बात करते चलें तो कहते हैं जी इसकी बात ही हमारे लिए हुज्जत है जी, इसके लिए बातें ही हमारे लिए काफ़ी, अस्तगफिरुल्लाह मुअद्दल्ला। बल्कि आपने सुना होगा इनके मौलवियों से, कहते जहाँ पे अहमद रज़ा खां बरेलवी की बात आ गई वहाँ पे हमारी खामोशी है, वही हमारे लिए हर्फ आखिर है, अस्तगफिरुल्लाह मुअद्दल्ला। नाज़रीन जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतना प्यारा दीन दिया है, दीन इस्लाम, और दीन इस्लाम महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर मुकम्मल हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जी हमने आपके ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों का भी इत्माम कर दिया। अगर आपके लिए पसंद किया तो दीन इस्लाम को पसंद किया। दीन इस्लाम नाज़रीन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर मुकम्मल हो गया। अब अहमद रज़ा खां बरेलवी की बात शरीयत नहीं बन सकती। शरीयत अगर बनेगी तो महबूब अलैहिस्सलाम की बात ही शरीयत बनेगी। यहाँ पे यह भी बात कह दूं, फरिश्तों के सरदार जबरील अलैहिस्सलाम की बात भी शरीयत नहीं बनेगी। शरीयत अगर बनेगी तो महबूब अलैहिस्सलाम की बात ही शरीयत बनेगी। दलील मिशकात की दूसरी हदीस, सहीह बुखारी के अंदर भी हदीस मौजूद है। महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, आने वाला एक आदमी आया इंसानी सूरत के अंदर, यानी जबरील इस्लाम आए हैं और आकर ऐसे बैठ के जैसे बंदा अत्तहियात के अंदर बैठता है, आते ही सवाल करने शुरू कर दिए। जबरील इस्लाम फरमाने लगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जी इस्लाम क्या है? बतलाया गया इस्लाम ये है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह कोई नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी है, अल्लाह ने ताकत दी तो हज करना है, रमजान के रोजे रखने। जबरील इस्लाम फरमाने लगे का सदकता, आप सच कह रहे। इसका मतलब ये है कि जबरील को पता था इसलिए तो कह रहे हैं आप सच कह रहे हैं। अब जबरील इस्लाम फरमाने लगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जी ईमान क्या है? बतलाया गया अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, तकदीर की अच्छाई बुराई पर ईमान लाना। जबरील इस्लाम फरमाने लगे का सदकता, आप सच कह रहे हैं। यानी खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही तस्दीक कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जबरील इस्लाम को भी इस चीज का इल्म था। फिर कहने लगा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जी एहसान क्या है? फरमाया एहसान ये है कि तू इबादत करे, तेरे दिल में ये हो कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये भी दिल में ना आए तो कम से कम ये सोचना कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जबरील इस्लाम फरमाने लगे का सदकता, आप सच कह रहे हैं। अब कहने लगा जी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जी क़यामत कब आएगी? फरमाया जितना कि आपको पता है उतना ही मुझे पता है। अच्छा जी, अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है जबरील इस्लाम ने खुद क्यों नहीं सहाबा को मुखातब होकर हर चीज सिखाई? इस्लाम ईमान सवाल करते रहे, साथ कहते रहे का सदकता, सब सच कह रहे। इससे ये पता चलता है जबरील इस्लाम फरमाते अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जी कि मेरी बात शरीयत नहीं बनेगी, आपकी जबान से जुमले इसलिए कहलवाए हैं कि आपकी बात शरीयत बन सकती है, मेरी बात शरीयत नहीं बन सकती। ये जबरील इस्लाम को भी पता चल गया। लेकिन आज का जो बरेलवी मक्तब फिक्र वो कहते हैं नहीं, जहाँ पे अहमद रज़ा खां की बरेलवी की बात आ गई हमारी चुप है। बाकी नाज़रीन यहाँ पे लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बजाय दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें अकीदा तौहीद नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।